تفسیر ابن کثیر سورہ کہف آیت نمبر 92 سے لے کے 96 تک 5 آیت ہے. آیت نمبر 92. Then he followed another way. یہ ذوالقرنین کی بات ہو رہی ہے کہ پھر انہوں نے ایک اور دوسرے راستے پر مطلب انہوں نے وہ دوسرے راستے کے اوپر مطلب انہوں نے اتباع کیا نے فالو کیا ایک اور راستے کی طرف یا ایک اور جرنی پہ یا ایک اور مہم پر جس کو کہتے سفر یا جنگ کا سفر یا جو بھی. آیت نمبر 93. Until when he reached between two mountains. جب تک کہ وہ مطلب جیسے وہ چلتے گئے اور پھر وہ پہنچے جب دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی تھی. He found before them a people who scarcely understood a word. تو وہاں انہوں نے پایا وہ دو پہاڑوں کے مطلب بیچ کا جو زمین تھی لینڈ تھا وہاں پر ایک قوم تھی. تو اس قوم کو انہوں نے وہاں پایا اور وہ بہت مشکل سے کوئی الفاظ سمجھتی تھی یعنی کہ اس قوم کو ان کی زبان کوئی اور تھی. آیت نمبر 94. They said, O Zulqarnain, verily Ya'juj and Ma'juj are doing great mischief in the land. تو انہوں نے کہا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ کہا یا کچھ بھی, انہوں نے جو بھی کہا اپنی زبان میں اور جو انٹرپریٹر جو بھی ہوگا جو تھوڑا بہت مطلب سمجھ کے بتا سکتا ہوگا اس نے ہیلپ کیا مطلب. تو they said, O ذوالقرنین کہ اے ذوالقرنین یقیناً verily یاجوج and ماجوج are doing great mischief in the land. یعنی یہ یاجوج اور ماجوج یہ دو قومیں ہیں جو کہ بہت فساد مچاتی ہیں ہماری زمین پر, یعنی ان کی زمین ہے نا ان دا لینڈ یعنی کہ مطلب ہمارے جگہ پر ہماری. Shall we then pay you a tribute in order that you might erect a barrier between us and them? تو کیا ہم آپ کو ایک خراج مطلب دیں یا ٹریبیوٹ یا مطلب ایک طرح سے مطلب وہ جو ٹیکس سمجھو یا جمع کر کے پیسہ سمجھو کہ ہم آپ کو دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک پارٹیشن کھڑا کریں. آیت نمبر 95. He said, تو اب ذوالقرنین جو ہے انہوں نے کہا that in which my lord has established me is better. انہوں نے کہا مجھے کسی خراج کی یا کسی ٹریبیوٹ کی ضرورت نہیں ہے, کسی ریوارڈ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے جواب یہ دیا کہ وہ جو کچھ بھی میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے وہ بہت بہتر ہے. اس میں گھمنڈ کا بول نہیں ہے بلکہ انہوں نے بڑے اچھے سے بڑی نرمات سے کہا کہ میرے رب نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ بہت اچھا ہے, اس لیے مجھے یعنی تمہارے خراج کی ضرورت نہیں ہے. سو ہیلپ می وتھ اسٹرینتھ. تو تم مجھے مدد کرو اپنی قوت اور طاقت سے یعنی مین پاور سے. I will erect between you and them a barrier. تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک پارٹیشن ایک دیوار, مگر وہ دیوار نہیں تھی, وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو کچھ گیٹ کی طرح تھا, پارٹیشن تھا, تو وہ میں ان تمہارے اور ان کے بیچ میں مطلب کھڑا کر دوں گا. آیت نمبر 96. Give me زبر of iron کہ زبر الحدید آیت میں آتا نا آتونی زبر الحدید کہ مجھے لوہے کے شیٹس جو ہے یا بلاکس یا اینٹیں جو بھی سمجھو, زبر کا مطلب وہی ہے کہ ٹکڑے, یعنی ٹکڑے جو ہے لوہے کے وہ مجھے دو. تو ٹکڑے نہیں ہے وہ اینٹ ہے اور یا بلاکس ہے بڑے بڑے. Then when he had filled up the gap between the two mountain cliffs یعنی دو پہاڑ جو ہے ایسے نزدیک نزدیک تھے اور ان کی چوٹیاں, تو وہ بڑے بڑے پہاڑ ہے لیکن ان کے بیچ کا جو گیپ ہے وہاں سے وہ آسانی سے آتے تھے نا, تو وہ گیپ کو فل کرتے ہوئے زمین سے اوپر تک پہاڑ کی چوٹی تک انہوں نے پورا اس کو وہ بنا دیا وہاں پر مطلب ایک پارٹیشن.
So give me zubar of iron. Then when he had filled up the gap between the two mountain cliffs, he said, फिर उन्होंने कहा blow, यानी अब जो है तुम इसके अंदर यानी जो वो बेलोज या जो भी इस तरह से फूंक मार के और फिर आग को भड़काते हैं और फिर वो लोहा या लेड या जो भी तांबा कुछ भी जो भी होता है वो पिघलता है ना, तो वो पिघालने के लिए उन्होंने कहा कि अब इसको फूंक के मारो. देन व्हेन ही हैड मेड देम रेड एज फायर, अब वो एकदम पिघल के लाल आग की तरह बन गए. ही सेड ब्रिंग मी क़ित्रन टू पोर ओवर देम, क्योंकि अब वो पिघल गए ना तो आग की तरह होते वो, तो वो उसको उन्होंने बोले ला के मुझे दो, अब उसको मैं ऊपर से उंडेलूंगा ताकि वो पूरा सबके ऊपर एक तरह से देखा जाए तो जैसे वेल्डिंग की जाती है दो लोहे के पीस को ज्वाइंट करने के लिए, तो वो ऊपर से पोर करने में वो ही बात हो गई. His journey to the land of Yajuj and Majuj and building the barrier. अब उनका सफर जो है, उनकी मुहिम या उनका सफर जो है वो अब उस जमीन की तरफ है जहां पर याजूज और माजूज जो है वो आते हैं और वहां पर उनको एक पार्टीशन बनाना है. अल्लाह सेज ऑफ ज़ुल्करनैन, अल्लाह हमको यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ये बता रहा है कि ज़ुल्करनैन के बारे में कि अल्लाह सेज ऑफ ज़ुल्करनैन, अल्लाह कहता है सुम्मा अतबा सबबा, फिर इन्होंने एक और रास्ता लिया, हत्ता इज़ा बलग बैन सद्दैनी, then he followed another way until when he reached between two mountains, कि जब तक कि वो पहुंचे दो पहाड़ के दरमियान जो जगह थी, मतलब वहां, meaning he traveled from the east of the earth until he reached a place between the two mountains. यानी अब वो जो पहले तो वो गए पश्चिम की तरफ वेस्ट, उसके बाद वो गए पूरब की तरफ यानी ईस्ट. अब ईस्ट से वो ये दरमियानी कोई रास्ता उन्होंने लिया जिससे वो उस जगह पे पहुंचे जहां दो पहाड़ थे, विच वर नेक्स्ट टू वन अनदर, एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब, विथ अ वैली इन बिटवीन, और बीच में एक वादी थी, फ्रॉम विच याजूज एंड माजूज गॉग एंड मैगॉग विल इमर्ज इनटू द लैंड ऑफ द टर्क्स. तो वो मतलब जो टर्क रहते हैं, तुर्क वाले लोग जो रहते थे वहां, तो ये याजूज और माजूज जो है गॉग और मैगॉग, वो वहां पर आते थे और फिर तमाम लूट लाट के चल जाते थे, एंड स्प्रेड मिस्चिफ देयर, और वहां फसाद मचाते थे, डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स एंड पीपल, और फिर तमाम जो उनके जो भी वो लोग उगाते थे यानी खेती बाड़ी जो भी उनका अनाज वो सब तहस नहस कर देते थे, जो लूट सकते थे लूटते थे और लोगों का नुकसान करते थे, लोगों के साथ भी मतलब बुरा करते थे और फिर वो चले जाते थे. तो उनके लिए आसानी थी कि भाई आ गए घोड़े दौड़ा के या जो भी. याजूज एंड माजूज आर अमंग द प्रोजेनी ऑफ एडम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की ही औलादों में से है ना याजूज और माजूज भी. अगर आदम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल में से रसूल और नबी भी हैं, सहाबा कराम भी हैं, उलमा भी हैं, तो मगर उसमें बुरे लोग भी हैं ना, मतलब फिरौन जैसे लोग भी हैं और फिर याजूज और माजूज भी हैं. एज वॉज रिकॉर्डेड इन द टू सहीज, और दोनों सही में, सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये हदीस है. इन्ना अल्लाह ताला यक़ूलु या आदमु फयक़ूलु लब्बैक व सअदैक फयक़ूलु बअस अन्नार फयक़ूलु वमा बअसुन्नार फयक़ूलु मिन कुल्लि अल्फिन तिस्अमियतिन व तिस्अतुन व तिस्ऊना इलन नारि व वाहिदुन इलल जन्नति फहीन इज़िन यशीबु सगीरु व तदअु कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा फ़क़ाल इन्न फ़ीकुम उम्मतैनि मा कानता फ़ी शैइन इल्ला कसरताहु याजूज व माजूज. ये हदीस जो है उसका ट्रांसलेशन पढ़ रही हूं मैं. अल्लाह सेड, अल्लाह ने कहा, इसका मतलब ये हदीस कुदसी है. अल्लाह सेड, अल्लाह ने कहा, ओ आदम, Adam alayhi salam said, Adam said, here I am at your service.
لبیک و سعدیک جو ہے اس کا میننگ یہی ہے کہ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. اللہ said, send forth the group of hellfire, کہ بھیجو جو جہنم کا پورا جو بھی مطلب گروپ ہے جہنم کی آگ کا, اس کو بھیجو. اللہ نے کہا. تو آدم علیہ السلام نے کہا what is the group of hellfire, کہ جہنم کی آگ کا گروپ کون سا ہے, کیا ہے وہ؟ اللہ said out of every 1,000 999 will go to hell and 1 will go to paradise. اللہ تو ہم کو بچانا اس سے, اور یہ 1 جو ہے اللہ ہم کو اس میں ہی شامل کرنا. اللہم آمین. کہ 9,999 یعنی کہ مطلب وہ یہ 9999 جو ہے وہ سب جائیں گے جہنم کی آگ میں. 1,000 لوگوں میں سے یہ سب جائیں گے جہنم میں, اور ایک ہی ہے جو جائے گا جنت میں. 9,999 جو ہے وہ جائیں گے جہنم میں, اور ایک ہے جو جنت میں جائے گا. تو ہر 1,000 میں سے یہی ہونے والا ہے. اس لیے سوچ لو کہ جہنم کے اندر کتنے سارے لوگ جائیں گے. اللہ ہم سب کو بچائے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. آمین. At that time young men will turn grey. بہت ہی جوان چھوٹے بچے وہ سب کے سب ہے نا سفید ہو جائیں گے ان کے بال. اتنا عجیب, اتنا بھیانک ٹینشن ہوگا وہ. اینڈ ایوری پریگننٹ فیمیل ول ڈراپ ہر لوڈ, اور ہر جو بھی حاملہ عورت جو ہے اس کا حمل گر جائے گا. Among you are 2 nations who never come to anything, but they overwhelm it with their huge numbers. They are Ya'juj and Ma'juj. تو پھر کہا اللہ نے کہ تم میں 2 قومیں ایسی ہیں جو کبھی نہیں آتی کسی اور چیز کے لیے مگر یہ کہ جب وہ آتی ہے جہاں پر بھی تو اس جگہ کو پورا کے پورا تہس نہس کر دیتی ہے, یا اس کے پر پوری غالب آ جاتی ہے, ان کے وہ اوور ویلم کر دیتی ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ وہ لوگ تعداد میں بہت سارے ہیں. منگولینس جو ہے نا بہت سارے ہیں نا وہ, تو دے آر یاجوج اینڈ ماجوج. اور نوح علیہ السلام کے یہ تیسرے بیٹے کی لائن ہے, کیونکہ سیم جو ہے وہ سیمیٹک ریس ہے, جو سب ہم کو معلوم ہے کہ جتنے بھی مطلب عرب اور یہودی کرسچنز, ہماری جو پوری لائن ہے وہ سیمیٹک ہے. سام, ہام, یہ ایک دوسری لائن ہے. اور تیسری جو لائن ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی یافس, تو وہ یافس جو ہے وہ ایسٹ کی طرف چلے گئے, اور یہ وہیں سے یہ پوری قوم جو ہے یاجوج اور ماجوج کی یہ ہے جو آ کے سب جگہ لوٹ مچاتے ہیں, کیونکہ یہ بہت سارے ہیں نمبر میں. وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا. He found before them a people who scarcely understood a word. انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے جو قوم کھڑی ہے, یعنی وہاں پر ہے جو لوگ بسے ہوئے, ان کو مشکل سے ہی کوئی الفاظ سمجھ میں آتا ہے. He could not understand their speech, but they were so isolated from other people. وہ ذوالقرنین ان لوگوں کی کوئی بھی بات نہیں سمجھ سکتے تھے, کیونکہ وہ لوگ تمام لوگوں سے بہت ہی علیحدہ رہ رہے تھے. تو ان کی زبان و سب بہت سب کچھ طریقہ سب بالکل ڈفرینٹ تھا. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا. They said, O Zulqarnain, verily Yajuj and Majuj are doing great mischief in the land. Shall we then pay you a tribute? تو انہوں نے کہا کہ یا ذوالقرنین, کیا ہم یقیناً یاجوج اور ماجوج جو ہے گوگ اینڈ میگوگ, ان لوگ آ کے ہمارے مطلب زمین پر بہت فساد مچاتے ہیں.
لوٹ پھاٹ سب کرتے ہیں وہ. تو کیا ہم آپ کو ایک ٹریبیوٹ دیں, یعنی کہ مطلب جو خراج, تو انہوں نے کہا جیسے ایک ایوارڈ کی طرح. ابن جریج reported from عطا from ابن عباس رضی اللہ عنہما that this meant a great reward, یعنی ان کا مطلب تھا کہ ہم بہت بڑا آپ کو ریوارڈ دیں گے, ٹریبیوٹ. That is they wanted to collect money among themselves to give to him, تاکہ وہ لوگ آپس میں سب لوگ مل کے پیسے جمع کریں گے اور ان کو دیں گے. So that he would create a barrier between them and Yajuj and Majuj, تاکہ یہ یاجوج و ماجوج اور وہ جو پوری قوم تھی ان کے درمیان میں ایک پارٹیشن کھڑا کرنا تھا. عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا, in order that you might erect a barrier between us and them, تاکہ آپ ہمارے لیے ایک پارٹیشن کھڑا کریں ہمارے اور ان کے درمیان. ذوالقرنین said with kindness, ذوالقرنین جو ہے انہوں نے بڑی نرماش سے کہا, رائچیسنس کے ساتھ, بہت نیکی کے ساتھ, اینڈ گڈ انٹینشن کے ساتھ, اور بہت اچھے نیک ارادوں کے ساتھ. تو ایسے ہی ہونا چاہیے نا بادشاہوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن جہاں وہ غلط دیکھیں گے, ظلم دیکھیں گے کہ بھئی جو شرک ہے, کفر ہے, تب نہیں, تب وہ ان کو برابر مطلب تھوڑا موقع دیں گے, لیکن سمجھائیں گے, لیکن پھر ان کو سزا ہی دی جائے گی. تو اب یہ جو لوگ ہیں جو مدد مانگ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ بڑے نرماس کے ساتھ انہوں نے کہا, قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ, he said that in which my Lord has established me is better than your tribute. جو کچھ بھی مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے, تو وہ تمہارا یہ جو ٹریبیوٹ تم دینا چاہتے ہو مجھے, اس سے بہت بہتر ہے وہ. میننگ دا پاور اینڈ اتھارٹی, کیونکہ اللہ نے ان کو پاور دیا ہے, یعنی کہ ان کی حکمرانی ہے, اتھارٹی ہے, ان کا سلطان ہے وہ, یعنی کہ مطلب ان کی پاور, ان کا مطلب قوت. that Allah has given me is better for me than what you have collected. تو اللہ نے مجھے یہ پاور دیا ہے, یہ اتھارٹی دیا ہے, تو یہ بہت بہتر ہے جو تم مجھے سب جمع کر کے پیسہ دینا چاہتے ہو. دس از لائک وین سلیمان علیہ السلام, یعنی سولومن پیس بی اپون ہم, انہوں نے جب یہ کہا تھا نا, جب سبا کی رانی جو ہے کوئین آف شیبا بلقیس, انہوں نے جب ان کو تحفے تحائف بھیجے, تو انہوں نے بھی یہ ان کو خط میں کہا تھا, سورہ نمبر 27, سورہ نمل آیت نمبر 36, اَتُمِدُّونَنِی بِمَالٍ فَمَا آتَانِیَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ, will you help me in wealth, تو کیا تم میری مدد کرو گے دولت میں. what Allah has given me is better than that which he has given you. اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ تمہیں جو کچھ بھی دیا ہوا ہے اس سے بہت بہتر ہے. تو جب بہت بہتر ہے تو تم مطلب جو بھی دو گے وہ تو کمتر ہی ہوگا نا. Similarly, Zulkarnain said, what I have is better than what you want to give me. میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو. But help me with strength, یعنی ہیلپ, میری مدد کرنا ہے تو قوت اور طاقت سے کرو, مین پاور سے کرو. یعنی وہ سوچو, بادشاہ جو ہے کانکرر, وہ خود بھی کام میں لگے ہوئے اور وہ خود اپنی نگرانی میں سب کچھ کروا رہے ہیں. یہ نہیں کہ جو مطلب جو فالتو بادشاہ لوگ ہیں جو بیٹھے رہتے تخت پہ چڑھ کر سوار ہو کر. That is with your labor and construction equipment, یعنی تم میری مدد کرو تمہاری محنت سے, مین پاور سے, اور جو کچھ بھی اس کو بنانے میں لگے گا ساز و سامان اس سے. فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ, so help me with strength, تو مدد کرو میری قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, مین پاور کے ساتھ. اجعل بینکم و بینہم ردما آتونی زبر الحدید, I will erect between you and them a barrier, میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے بیچ ایک پارٹیشن. give me زبر آف آئرن, آئرن کی شیٹس مجھے دو بنا کر, یا اینٹیں. زبر از دا پلورل آف زبرا, یعنی زبر ورڈ جو ہے وہ زبرا کا, یعنی کہ زبر از دا پلورل, یعنی زبر جو ہے وہ زبرا کا
plural है, which means pieces or chunks of something, यानी कि टुकड़े बड़े बड़े और या तो फिर वही मतलब bricks or blocks. This was the view of Ibn Abbas, Mujahid and Qatada. These pieces were like bricks or blocks. तो ये जो थे टुकड़े जो ये मांग रहे थे वो ये थे कि जो लोहे के ये लोग ईंटे और बड़े बड़े शीट बनाएंगे ब्लॉक्स. एंड इट वाज सेड दैट ईच ब्लॉक वेड 1 Damascene किंतार और मोर. डमास्कस जो है वहां का जो भी वजन होगा किंतार का, एक किंतार का वजन जो होता है ना, तो वैसा एक एक ब्लॉक का वजन था. हत्ता इज़ा सावा बैन सदफैनी. Then when he had filled up the gap between the two mountain cliffs, उसके बाद जब उन्होंने दोनों पहाड़ों के दरमियान का गैप जो है वो पूरा इन लोहे की शीट्स और ईंटों से भर दिया, यानी कि पूरा एक दीवार जैसी खड़ी कर दी. मीन्स ही पुट द ब्लॉक्स ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, यानी एक ब्लॉक पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, ऐसा वो डालते चले गए. स्टार्टिंग एट द बॉटम, जमीन पर से स्टार्ट किया, अंटिल ही रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, जब तक कि वो पहाड़ की बिल्कुल उस ऊंचाई बुलंदी तक पहुंचे. फिलिंग द विड्थ एंड हाइट ऑफ द गैप, यानी जो चौड़ाई थी और उसकी जो ऊंचाई थी वो सबको वो लोहे के पीसेस से उन्होंने पूरा वो गैप भर दिया. The scholars differed about the precise width and height. और उलमा जो हैं उनकी सबकी राय डिफरेंट है कि एग्जैक्टली उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी. तो वो लंबाई चौड़ाई को छोड़ दो, हमको उससे मतलब नहीं है. हमको सिर्फ ये है कि उन्होंने क्या किया, एक बादशाह होने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई, मेहनत करने से पीछे नहीं हटे, और वो मेहनती लोग थे, इंडस्ट्रियस लोग थे, जिनकी के उन्होंने मदद करना बहुत जरूरी समझा. कालन फुखू, ही सेड ब्लो, यानी वही जो बेलोज या जो भी है ना पोक मारते हैं जो, तो वो ब्लो करो. मीन्स ही लिट अ फायर अंटिल द होल थिंग वाज बर्निंग हॉट, यानी आग को जब जलाया और वो तमाम जो जमा किया हुआ था उसमें वो सब पिघल गया और वो आग की तरह बन गया. हत्ता इज़ा जालहु नारन, देन व्हेन ही हैड मेड देम रेड एज फायर, तो जब वो सब कुछ पिघल गया, एकदम लाल हो गया पिघल कर आग की मानिंद. काला आतुनी उफरिक अलैहि क़ित्रा, ही सेड ब्रिंग मी क़ित्रन टू पोर ओवर देम. तो ये पिघला हुआ जो है ये दो मुझे, ताकि ये ऊपर से उसको डाला जाए, ताकि वो समझो कि जितनी भी उसके अंदर शील्ड और ईंटें लगी है उस सबके ऊपर से जब वो जाएगा तो नेचुरली एक वेल्डिंग का काम हो जाएगा कि वो एक दूसरे से मजबूती से जम गए और उनके जो भी पिलर्स खाली जो अंदर होंगे उसके अंदर भी भर दिया गया, यानी कि मतलब उसको इतना मजबूत बनाया गया. इब्न अब्बास, मुजाहिद, इक्रिमा, अद-दहक, कतादा एंड असुद्दी सेड इट वाज कॉपर. इन लोग ने कहा कि ये तांबा था. Some of them added that it was molten, यानी जैसे कि हो सकता है वो जो सीसा कहते हैं ना लेड, वो था पिघला हुआ. दिस इज सिमिलर टू द आया, और ये एक और आयत में अल्लाह ने जो कहा कि सूरह नंबर 34 सूरह सबा आयत नंबर 12, वअसअलना लहू ऐन अल-क़ित्रा एंड वी कॉज्ड अ फाउंट ऑफ क़ित्रन टू फ्लो फॉर हिम. और हमने एक मतलब तांबा या जो भी चीज है जिसका एक जैसे कि चश्मा पिघला हुआ तांबे का चश्मा हमने बहा दिया उनके लिए. सो इट रिजेंबल्ड अ स्ट्राइप्ड क्लोक. तो वो जो पूरा जो बना हुआ था वो ऐसा लगता था, जैसे उसको देखो तो ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई लकीरे वाला कोई क्लोक है, जैसे कोई लिबास है लंबा, जैसे कि उसके ऊपर लकीरें हैं, उस तरह से है. तो सोचो उन्होंने वो चीज जो अपने जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट होते हैं, यानी जो भी तुम्हारे जनता है, जो तुम्हारी किंगडम के लोग हैं सब्जेक्ट, उनका ख्याल रखना चाहिए बादशाह को, और जो गलत रास्ते पे है, कुफर पे है, उनको सही रास्ते पे भी लाना. और यही चीज हर घर के सरबराह को भी करना है,
ہر گھر کے حاکم کو بھی کرنا ہے، جو بھی اس گھر کا بڑا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو کرنا ہی ہے، یہی کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کو، خاندان کو، سب کو صحیح راستے پہ لائے، یا جو بھی غلط چیز کر رہے ہو، کفر اور شرک کر رہے ہو، تو ان کو سمجھاؤ، پہلے ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرو. تو یہ سب ہم کو بھی کرنے کی ضرورت ہے نا. اللہ نے یہاں پر ہمارے لیے سبق کے لیے ہم کو سنا رہا ہے، یہ تو سب کچھ اللہ اس لیے نہیں سنا رہا ہے کہ بھائی وہ لوگ نے، یہودیوں نے بولا جا کے پوچھو ان کے بارے میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ لو، اور مطلب ان کو مطلب وہ کرو کہ جو وہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کو فیل کرو اس کے اندر. تو یہاں نعوذ باللہ ہمارے لیے، یعنی اللہ نے کوئی اس لیے نہیں دیا، اللہ نے تو جب یہ چیز دی تو بہت بہترین دی، اور وہ بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دی، نہ کہ ان کے لیے تاکہ تم جج کرو رسول کو کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھو کہ ہم کو اللہ نے ہم سب کے لیے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ سب کے لیے اللہ نے اس میں بہت سبق رکھا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت